بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا مقصد ہمارے ملک کے اندر پوری دنیا میں اس وقت آئے روز کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی فتنے فساد کا زمانہ ہے۔ ان میں سے ایک فتنہ فساد پیری مریدی کے نام پہ بھی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نہ جانے یہ چیزیں کیوں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، اور ہمارا اس کو معیار جو پرکھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، وہ بھی ہمارا اپنا ہی ایک انداز ہے۔ ہم ہر اس شخص کو پیر ماننے کے لیے تیار ہیں جب تک اس کے عیبوں کے اوپر پڑتا ہے، اور اس پیر کو ہم پیر تو مانتے ہیں، اس وقت تک مانتے ہیں جب تک اس کی کوئی کرتوت واضح نہیں ہو جاتے وہ اصلی پیر ہے۔ جیسے ہی اس کی کوئی غلط ویڈیو یا تصویر آتی ہیں تو ہم اس کو ایک دم اس کا لیبل لگا دیتے ہیں، یہ جعلی پیر ہے۔ یہ ہمارا اپنا ایک اصول بن چکا ہے۔ اصلی پیر کیا ہے، نقلی پیر کیا ہے، جعلی پیر کیا ہے، یاد رکھ لیں پیر کہتے کس کو ہے، ولی ہوتا کون ہے۔ قرآن نکالا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے، ولی کا مطلب ہے دوست، اور وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات، حقوق اللہ، حقوق العباد کا ہر چیز کا پابند ہو، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ کوئی عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے ہوں اور اس کے واہ واہ کرنے والے ہوں۔ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معیار بالکل اس کے برعکس ہے۔ جو جتنا بڑا شرابی ہوگا، زانی ہوگا، بدکردار ہوگا، اور چرس، شراب، اور اس کے آگے پیچھے ایسے ہی غنڈے گرد بیٹھے ہوئے ہوں گے جو شراب کی مستی میں مست ہوں گے، آگے پیچھے ناچنے گانے بجانے والی ہوں گی، وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اور عجیب عجیب نام، یہ نانگا پیر ہے، اور یہ بھی نام ہے، یہ ننگا پیر ہے۔ آج تک کبھی ہماری غیرت اس چیز کو جاگی ہم کس بندے کے پاس اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو لے کے جا رہے ہیں؟ ایسا پیر ہے جو نماز روزے کی تلقین نہیں کر رہا اور اپنی جھوٹی کرامتیں بیان کر کہہ رہا ہے میں تو اللہ کا ولی ہوں۔ یہ سب سے بڑا شیطان ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، اس کے اندر شیطانی ڈوبی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھ لیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی ولی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، یہ اہل علم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ مال اور دولت باطل حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ کے متعلق ان کے جو اہل علم تھے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ آج یہی کام، داڑھی، پگڑی، ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی بتا کر کے اور لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، اور لوگ بھی جائیں۔ کسی جگہ میں تو جہالت کی یہ انتہا ہو چکی ہے، پیر نے کہہ دیا آپ نے نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ سب کچھ ہم بس آپ اپنی جیب کا نذرانہ ہماری جیب میں بھر لیں۔ او بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی باتیں بول رہی ہو، یہ حرام ہے، حرام۔ کوئی کسی کی جگہ میں جواب دینی نہیں ہے، اپنا جواب خود دینا ہے۔ اس لیے کسی پیر فقیر کے چکروں میں پڑنے سے بہتر اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور یہ کہنا یہ پہلا دم، یہ دوسرا دم ہم کریں گے مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یاد رکھ لیں یہ انبیاء علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کہتے ہیں قم بإذن اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کے حکم سے کہتے تو مردہ ٹھیک ہو جاتا۔ آج تک 14 صدیوں میں کسی پیر کے اندر کسی ولی نے یہ اپنی کرامتیں اس طرح نہیں بیان کی ہیں جس طرح آج ہمارے ہاں یہ مشہور ہو چکی ہیں۔ اور اسی طریقے پر انبیاء نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر پتھر بولے تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اللہ کے حکم سے بولے ہیں۔
नबी अलैहिस्सलाम ने चाँद की तरफ दो इशारा किया, चाँद दो टुकड़े हो गया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। इस चीज़ों के अंदर अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ अपने आप को न मुशाबियत बताओ कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। अपना इलाज करवाने के लिए बाहर की दुनिया और लोगों का इलाज कराने के लिए यहाँ पे सिर्फ बहाने बना के तावीज़ जादू के नाम के ऊपर। इसलिए मोहतरम दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बीमार हैं, आप कुछ भी है, आप किसी भी साहिब आमिल के पास जाएं जो इस काम को समझता हो। जादू, जिन्नात, तावीज़ ये बरहक है, ये नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हुए हैं। ये एक बरहक चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल जहालत क्या है? जहालत की इंतहा ये अपनी बहन बेटी को एक लुच्चे लफंगे पीर का नाम देकर उसके पास अंदर बिठा देते हैं और वो उसकी इज्जत के साथ खेल रहा था, ये बाहर से वीडियो बना रहे होते हैं। ये असल जहालत, ये लानत। और ये वो लोग हैं जो उन पीरों मुरीदों को परवान चढ़ा रही हैं। ये बाहर की कंपनियां, ये NGOs, ये इस तरह पैसे ले कर के ऐसी लड़कियों को आगे पेश करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर हो जाते हैं। इन NGOs के तहत जो काम करने वाली होती हैं उनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की परवाह होती है। और वही लोग इनकी वीडियो बना के दुनिया को दिखाते हैं, ये देख लो दीनदारों का हुलिया, ये देख लो ये पीर फ़कीर हैं, इनके तो ये करतूत हैं, इनकी तो ये सोच है, इनकी तो ये फ़िक्र है। ये ऐसा करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे दीन को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें कर रहे हैं। खुदारा अपने आप को भी बचाएं, अपने ईमान को भी बचाएं, अपनी घर की इज़्ज़तों को भी बचाएं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।